अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिसिरातिल मुस्तकीम व नज्जाना मिन शर्रि वसाविसिश शैतान मिनल जिन्नति वन्नास अलाफुत तहियत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िरुतबत वल मकाम अल्लज़ी मारूफ़ुन फ़िस समावाति बे अहमद व फ़िल अरज़ीना बे मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। मोमिनीन किराम, आज का खुतबा नमाज शब के उन्वान पे आखिरी और चौथा खुतबा है। गोया हम 2 घंटे मुसलसल गुफ्तगू कर चुके होंगे तहज्जुद की नमाज के बारे में। आधे घंटे का खुतबा होता है। आज का खुतबा जैसे अर्ज किया था 26 फ़ायदे बाकी बच गए जो आज के खुतबे में नमाज तहज्जुद के बयान किए जाएंगे। कबल उसके एक बात और समझ लीजिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे मोमिन के लिए 3 चीज़ें बाइस फ़ख्र है। अगर 3 चीज़ें हों तो हमारा मोमिन प्राउड हो, बाइस फ़ख्र व मुबाहात है कि उसके पास 3 नेमतें अल्लाह की हैं। कौन कौन सी फरमाया? नंबर 1 सलातुल लैल। अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अलैकुम सलाम तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को प्राउड फील करे कि सादिक आले मोहम्मद का शिया हूं, तहज्जुद को नहीं छोड़ रहा। दूसरी चीज जिस पर इंसान को प्राउड होना चाहिए वो है गिना अन अमवालिन नास, कि लोगों के पैसों की तरफ न देखे। हम उम्मन दूसरों की अमारत से इतने इम्प्रेस होते हैं कि घर में भी उनके कसीदे पढ़ेंगे बजाय इसके कि अमीर कायनात के कसीदे पढ़े, चंद टकों के अमीर के कसीदे पढ़ेंगे। इससे हमारे आइम्मा ने मना फरमाया। गिना मिन अमवालिन नास, आपको परवाह ना हो, कोई फ़कीर है अमीर है, ख़ास तौर पे अमीर है उसकी परवाह ना हो, फ़कीर की परवाह तो यकीनन करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लोगों के माल पर अपनी ललचाई हुई आंख को न रखे, ये फ़ख्र की बात है। तीसरी बात फ़ख्र की विलायतुल इमाम, अगर इमाम की विलायत की नेमत मिली है तो फ़ख्र करें कि शुक्र खुदा है इमाम के मुखालिफिन के कैंप में नहीं हूं बल्कि इमाम की विलायत के कैंप में हूं। इन 3 चीज़ों पे इमाम ने फरमाया फ़ख्र करें। और फिर इरशाद फरमाया वो घर जिनमें तहज्जुद की नमाज अदा होती है फरिश्तों के लिए ऐसे ही चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। लिहाजा ये ज़ौफ़-ए-शानी मोमिनीन को चाहिए कि अपने घरों में ज़रूर रोशन करें। हुज़ूर ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र जो तहज्जुद को मिस न करे अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर लेता है कि उसे जहन्नम में नहीं जाने देगा। जन्नत ज़रूरी हो जाती है उसके लिए जो तहज्जुद की नमाज। यही वजह है कि सलातुल लैल को कहा मिफ्ताहुल जन्नत, जन्नत की कुंजी है। तहज्जुद की नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब को जो वसीयतें फरमाई
ان میں ایک وصیت یہ تھی، یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے تہجد کی نماز میں فراموش نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ میری بہن پر جتنی مصیبتیں بھی نازل ہوں گی تہجد ترک نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا مومن کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا جس میں تہجد کی نماز آ جاتی ہے۔ دوسری نشانی الخاتم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، یہ مومن کی نشانی۔ تیسری نشانی سجدہ کرے گا تو تربت حسین پر کرے گا، اپنی جیب میں چھوٹی سی صحیح جگہ رکھ لیں، کوٹ کی جیب میں رکھ لیں، جیسے ہم والٹ رکھتے ہیں، دوسری جیب میں کم از کم امام حسین علیہ السلام کی تصویر رکھ لیں یا صحیح جگہ رکھ لیں، مومن کی نشانی ہے۔ اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں۔ آخری نشانی زیارت امام حسین بروز 40، یہ مومن کی 5 نشانیاں امام نے بیان فرمائی۔ اب آ جائیے 26 فائدے گنوا دیں اور آج کی حد تک آپ سے اجازت لے لیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ مولانا محمد ابصار نقوی صاحب پڑھائیں گے، میں آؤٹ آف ٹاؤن رہوں گا۔ یہ سنڈے بھی چھٹی ہے، اس سنڈے کو کلاس نہیں ہوگی، اسکول بھی نہیں ہوگا، درس بھی نہیں ہوگا، اگلے سنڈے کو بھی چھٹی ہے، 2 سنڈے کی بریک ہے۔ جمعہ انشاءاللہ مولانا ابصار نقوی پڑھائیں گے۔ 26 فائدے جو رہ گئے تھے 40 میں سے، ان میں سے پہلا فائدہ ایک ایک کر کے نوٹ کرتے ہیں نا شاہ جی، نوٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد کی نماز، یعنی بندہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے تہجد پڑھ کے۔ ضروری نہیں کہ حضور کا صحابی ہو، آج بھی وہ اسٹیٹس مل سکتا ہے اگر تہجد کی نماز پڑھ لے۔ دوسرا فائدہ صداقت الملائکہ، فرشتوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں نا فلاں صاحب کے پاس جن ہے تو وہ جن کے ذریعے کام کراتے، تو کیا مزہ ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آ جائے، فرشتے کے ذریعے آپ اپنا کام کرا لیں۔ جن کو تو کنٹرول کرنا حرام ہے، فرشتے سے دوستی کرنا سنت نبی ہے۔ جنوں کو تو کنٹرول کرنا حرام ہے، فعل حرام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 آج کی حد تک۔ تیسرا فائدہ سنت الانبیاء، آدمی صرف نبی کا سنی نہیں بنے گا، ہر نبی کا سنی بن جائے گا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ہمارے نواب صاحب سے بڑے غصے والے، جیسے کسی زمانے میں شاہ جی تھے، اب تو نہیں، اب تو غصے ختم ہو گئے یہاں۔ جی ہاں، بڑے نواب صاحب غصے والے۔ میں نے کہا بھائی وہ بندہ سنی ہو جائے گا۔ نواب صاحب نے کہا کہ ہم بڑی مشکل سے شیعہ ہوئے تھے، سائیں دوبارہ سنی کر رہا ہے۔ سنی سے وہ مراد نہیں کہ مذہب سنی ہو جائے گا، سنت نبی پر، سنت انبیاء پر، روش انبیاء پر انسان چلنے والا ہو جائے گا۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ نور معرفت الہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مزاجن مسلمان نہیں ہوتے، توکل نہیں ہے ان کے یہاں۔ وہ اپنے باس کو خدا سے بہتر سمجھتے ہیں۔ باس کہہ دے کہ نماز نہ پڑھو یا دیر سے پڑھو، کہیں کہ کوئی بات نہیں، خدا پیچھے باس آگے، تو باس خدا ہوا نا، خدا تو خدا نہ رہا۔ پھر معرفت خدا کا نور حاصل ہو جائے گا اگر انسان تہجد کی نماز شروع کر دے۔ توحید کامل، اخلاص کامل، وجہ اللہ قربتاً اللہ۔ پانچواں فائدہ راحت الدنیا، دنیا میں جتنی آسائشیں مل سکتی ہیں اللہ تعالیٰ تہجد کے عوض نمازی کو دے دیتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کے کوئی وطن کے ہوں، وہ وزیر بن گئے ہوں، تو یہاں جب وہ آئیں گے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہاں پر
बहुत बड़ा खाना रखेंगे सामने छाबा पे, सबको बुलाएंगे, 1000, 2000, 3000 खर्च करेंगे। आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको प्रोटोकॉल देंगे। अब वापस आए तो आपने कहा कि माशाल्लाह हमें बड़ी आसाइश रही पाकिस्तान जाकर, VIP प्रोटोकॉल दिया गया। बंदा अल्लाह की टेरिटरी में VIP बन जाता है अगर तहज्जुद की नमाज शुरू करते। कराहियतु शैतान, छठा फायदा यह है कि शैतान कोसों मील दूर भाग जाता तहज्जुद से। तहज्जुद शैतान को भगा देता है, नमाज तहज्जुद भगा देती है। एक बल्कि शैतान है, उसका नाम है रहा, रा हा लाहौर वाली और अलिफ, जो रेहा आप पढ़ते हैं ना, रेहा, फला साहब रेहा हो गए, उसका नाम है रहा। इसका जवाब ही यही है कि यह तहज्जुद से रोकता है। ये शैतान है, पूरा शैतान है जिसका नाम ही है, और उसका काम सिर्फ ये है तहज्जुद से रोकना। ये उस बड़े शैतान का एक चेला है, तो इस चेले को भगाना है तो तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें। कराहियतु शैतान, शैतान मकरूह दफा दूर हो जाएगा। आज गिन रहे हैं ना, शाबाश। सातवां गलबा अलल आदा, ये जो हम डरते बहुत हैं कि फलां साहब मेरे दोस्त हैं, पब्लिक में मेरी बेइज्जती कर लेते हैं। यहाँ तो माशाल्लाह अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा और आयतुल कुर्सी पढ़ के आना पड़ता है हमारे गैदरिंग्स में। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जो गैदरिंग्स हैं, क्योंकि क्या पता किसका कब मिजाज खराब हो जाए, कब कोई लड़ पड़े। मैं तो जाकर आजकल 2 रकत नमाज़ें नफल पढ़ता हूँ घर इज्जत से पहुँच जाऊँ तो कोई पता नहीं कोई लड़ पड़े, किस बात पर, कौन सी बात नागवार गुजर जाए, कोई मजलिस में, कोई तकरीर में, कोई। तो बेहतरीन तहज्जुद है। तहज्जुद की नमाज सारे अपने पराए लोगों के गलबे को मगलूब कर देती है। लड़ाई नहीं होगी, आपकी पत नहीं उतारेंगे आपके दोस्त अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। इस्तिजाबत दुआ, ये 8वां फायदा है कि दुआ कबूल होगी। हर दुआ, जो दुआ तहज्जुद में कर ले कबूल होगी। बड़ी से बड़ी दुआएं। मेरे यहीं पर मुझे याद है मरहूम AD चौधरी यहाँ आए थे और मुझसे कहने लगे कि मेरे पास पैसे तो है नहीं किबला देने के, मगर आपकी मस्जिद का नमाजी हूँ, एक मेरी ख़ास दुआ है। आप जानते हैं उनकी जो मुश्किल थी अल्लाह की ज़ात ने हल कर दी, और वो मुश्किल हल होने वाली बिल्कुल नहीं थी। तहज्जुद में दुआ की थी, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा मैंने नहीं पढ़ा था, न टाइम था पढ़ने का। अक्सर ये बंदों के जो काम हो जाते हैं वो तहज्जुद की नमाज में ही दुआ करते हैं, वही वजीफ़ा है पूरा हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए लंबे चौड़े वजीफ़े किए जाए, वरना तो तहज्जुद की नमाज में ही सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तहज्जुद इस्तिजाबत दुआ का ज़रिया है। कबूलियत अमाल, आप जितने अमाल करें कोई गारंटी नहीं होती कि कबूल हो। सदका दिया है पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, जुमा पढ़ा है पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, जमात में गए थे दर्स सुना था पता नहीं कबूल हुआ, मजलिस सुनी थी। कबूलियत अमाल की गारंटी है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद पढ़ ले सारे अमाल कबूल है। बरकत रिज़्क़, अब रिज़्क़ की बाबत बड़े हम परेशान हैं। जाहिर है कि इस वक्त जो हालात हमारे जा रहे हैं अमेरिका में, सिर्फ हमारा नाम ही है अमेरिका का, पाकिस्तान से तो लोग इस कदर मुझे काले करते हैं माशाल्लाह। सारी रात सारा दिन मेरा फ़ोन बजता ही रहता है कि पैसे भेज दें, पैसे भेज दें। इतनी तो तवक्को वज़ीर आज़म से नहीं होगी जो मुझसे है। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने आज तक किसी को खाली नहीं पलटा है। किसी ने अगर 1000 मांगा है तो 50 भेज दिया, भेजा ज़रूर है। 50 से कम तो मैंने कभी भेजा भी नहीं, ज़्यादातर तो मैं 100 ही भेज देता हूँ। तो ये रिस्क कहाँ से आता है? अगर आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें तो रिस्क खुद ब खुद बढ़ जाता है, रिस्क में बरकत हो जाती है। रिस्क का ज़्यादा होना कोई कमाल नहीं, रिस्क का मुतबर्रिक होना बड़ा कमाल है। बहुत सारे लोग आपने देखे मिलियनर होते हैं मगर परेशान फिर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, बादशाहों की तरह रहते हैं। उनका लिबास भी अच्छा होगा, खुराक भी अच्छी होगी, रहائش भी अच्छी होगी, वजाहत के साथ रहेंगे। शफीअ मुसल्ली, नमाजी की सिफारिश करेगी क़यामत के दिन। तहज्जुद की नमाज इंसान बनकर
سفارش کرے گی، ایک انسان نمودار ہوگا اہل محشر کے سامنے۔ اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ انسان کہے گا میں فلاں 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 وقت کی پڑھی ہوئی اس بندے کی نماز ہوں، تیری بارگاہ میں یہ بھیک مانگنے آئی ہوں کہ مجھے خالی نہ پلٹا۔ اس نے اگر اپنی زندگی میں تجھے نہیں بلایا، آج تو اپنی حکومت میں اس بندے کو نہ بلا۔ شفیع مصلی۔ اور ملک الموت کے سامنے جب فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا تو یہ نماز سفارش کرے گی، یہ نماز مجسم شکل میں آئے گی اور کہے گی ملک الموت ذرا قبض روح میں آسانی کرنا، اس لیے کہ یہ نماز تہجد پڑھتا تھا۔ سکرات الموت میں سختی ختم ہو جائے گی، موت کی سختیاں جن سے انبیاء پناہ مانگتے گئے۔ موت عجیب ہے، موت کی سختی، اللہ اکبر اللہ، انبیاء پناہ مانگتے گئے۔ ایک اور فائدہ ہے چراغ قبر، شاہ جی گنتے آنا 26 بنانے ہیں پورے، جی ہاں شاباش۔ چراغ قبر، قبر میں بڑی تاریکی ہوگی، بڑی، آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں عجیب عجیب فکر ہمارے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ممبر جاہلوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور ہم جاہل پرست ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جاہل ممبر پہ بیٹھ گیا تھا اور مولا علی کو گھر بٹھا دیا تھا، ہم صبح شام ان پہ لانتے کرتے ہیں اور کام ہم خود وہی کر رہے ہیں، جاہلوں کو ممبر دے رہے ہیں، علماء بیچاروں کو رخصت کر رہے ہیں۔ ہمارا کام بالکل وہی ہے، یعنی سقیفہ کا کام ہم پریکٹسنگ وہی کام کر رہے ہیں۔ اس نے حق نہیں دیا تھا بی بی فاطمہ کا فدق والا، ہم بی بی فاطمہ کا خمس نہیں دے رہے، کام تو بالکل وہی ہو رہا۔ جاہل نے وہاں ممبر سنبھال لیا تھا، اب ہم جاہلوں کو ممبر دے رہے ہیں۔ جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنی بڑی اس کی پاپولیرٹی ہوگی، اتنی بڑی اس کی مارکیٹنگ ہوگی۔ تو یہ ایک واضح چیز سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز قبر کا چراغ بھی ہے اور قبر کا فرش بھی ہے۔ یہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو قبر میں جائیں گے تو ہم فرشتوں سے الٹے سوال کریں گے، یہ جرات آپ کی کہ آپ فرشتوں سے الٹے سوال کریں، جیسے کہ آپ سلمان وقت ہوں، سلمان کو یہ جرات نہ تھی کہ وہ فرشتوں سے الٹا سوال کرے۔ ابو ذر کو یہ، بی بی پاک فاطمہ الزہرا اپنے شوہر سے کہتی ہیں یا علی جب تک یہ فرشتے چلے نہ جائیں میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیے گا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ غلط خطبہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ گناہ پہ جرات دلوا رہے ہیں آپ کے بچوں کی اور آپ کے اہل خانہ کی کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا، قبر میں بہت ہونے والا ہے۔ بی بی کو کیا خطرہ ہے؟ جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے لیے نبی اٹھتے ہوں، جن کی قبر میں منکر و نکیر نہیں مبشر و بشیر آتے ہوں، ان کو کیا خطرہ ہے؟ مگر ہمارے لیے بتایا کہ تم قبر کو یا موت کو کم نہ سمجھنا۔ یا علی اس وقت تک نہ جائیے گا جب تک فرشتے میری قبر سے چلے نہ جائیں، میں چاہتی ہوں قبر میں بھی آپ کے اچھے لہجے کا قرآن سنتی رہوں۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ چراغ قبر بھی ہے، یہ فرش قبر بھی ہے، یہ کارپٹ ہے، اور یہی نماز سبحان اللہ منکر و نکیر کو خود جواب دے گی۔ یہ نماز کہے گی منکر و نکیر صبر کرو میں جواب دیتی ہوں۔ یہ بڑا نیک تھا، یہ بڑا متدین، ہاں یہ تہجد پڑھے یہ جواب دے گی۔ اتنا انویسٹمنٹ کر کے جائیں اہل بیت کے لیے کہ مولا علی کہیں فرشتوں سے، بالکل انہیں حق حاصل ہے کہ منکر و نکیر ٹھہر جاؤ، یہ میرا غلام ہے ٹھہر جاؤ، یہ ان کو بالکل حق حاصل ہے۔ مگر آپ الٹا سوال نہیں کر سکتے، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے۔ جب ایسی چیزیں پڑھی جائیں تو آپ خدا را ذرا کراہت کا اظہار تو کریں، نعرے لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ فرشتوں کی کیا مجال ہے۔ بھائی فرشتوں کی، آپ پولیس والے کے سامنے تو جرات کرتے نہیں، پولیس والے کے سامنے تو فوراً گاڑی روک لیتے، مگر اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے آپ اتنی جرات کریں گے کیا؟
الٹے سوال کر لیں گے. مونس و غمخار، یہی نماز مونس بنے گی تہجد کی، یہی نماز غمخار بنے گی. یہی نماز قبر میں وزٹ کرنے آئے گی. جب رشتہ دار نہیں آئیں گے، رشتہ داروں نے کوئی نہیں آنا، کبھی ان کو سردی لگے گی، کبھی گرمی، کبھی ان کے سر میں درد ہوگا، کبھی ان کے پیٹ میں درد ہوگا. جن کو مجالس کے لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نمازوں کے لیے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے کہاں وقت ہوگا ان کے پاس؟ تو کم از کم تہجد پڑھ کے جائیے. یہ ظاہر بنے گی، یہ ملاقات کرے گی، یہ وزٹر بنے گی. ایک صاحب ہیں محمد ندیم، ہر دفعہ بیچارے لکھتے ہیں اخبار میں کہ مجھ سے قلبی دوستی کر لو. کوئی جیل میں ہے، ورجینیا کی جیل میں، کہ مجھ سے قلبی دوستی کر لو، کیونکہ جیل میں کوئی نہ قلبی دوستی کرتا ہے، ڈرتے ہیں ویسے بھی، پتہ نہیں کس چکر میں گیا ہوا ہو. یہاں پر ایک صاحب نے مجھے کال کی کہ بھئی آپ مجھے وزٹ کریں. میں ایک سمجھ کے کہ چلو ایک حافظ قرآن ہے، جیل میں چلا گیا، پتہ چلا کہ وہ ڈرگ میں پکڑے گئے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہ ہمیں ہی دھر لیں، تو اسے ڈر بھی لگتا ہے. تو وہاں جہاں کوئی نہیں آئے گا، وہاں پر یہ تہجد کی نماز مونس و غمخار بھی ہوگی، زیارت بھی کرے گی، وزٹ کرے گی. سایہ رحمت الہی بروز قیامت. قیامت کے دن آپ کو پتا ہے نا کہ سوے نیزے پہ سورج آ جائے گا، ہر چیز فرائی ہو رہی ہوگی. جب پتنگوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جب انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جب مچھلیوں کی طرح فرائی ہو رہے ہوں گے، اس وقت تہجد کی نماز شیلٹر دے گی، سایہ دے گی. یوں سمجھے اللہ کا ایئر کنڈیشن چل جائے گا اس گرم ماحول میں تہجد کی وجہ سے. شاہ جی کتنے ہو گئے؟ انشاءاللہ آگے ایک جمعہ چھوڑ کر جو جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ باقی 10 فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں گے. آج کی حد تک اسی امید پر اجازت چاہتا ہوں اس خطبے سے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز آج کے بعد شروع کریں. اللہ گواہ ہے، وہ بچے جو ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، ماں باپ تہجد شروع کر دیں وہ کہا ماننا شروع کر دیں گے. وہ بچے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں وہ خود تہجد شروع کر دیں، بغاوت ختم ہو جائے گی. وہ لوگ جنہیں گناہ کا چسکا ہے تہجد کی نماز شروع کر دیں، گناہ کا چسکا ختم ہو جائے گا. وہ جو غیبتیں بہت کرتے ہیں، تہمتیں زیادہ لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مومنین کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، تہجد کی نماز شروع کر دیں. یہ ساری بیماریاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی. انسان سلمان و بوذر بن سکتا ہے، علی و حسین تو نہیں بن سکتا، سلمان و بوذر بن سکتا ہے اگر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تہجد کے ذریعے اپنا خاتمہ علل خیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. 1-2 منٹ کے اندر اندر میں یہ خطبہ انگلش میں کہوں گا تاکہ those brothers who do not understand Urdu they can understand my sermon. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اس دوسرے خطبے میں کہ اللہ کریم المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کی نماز جمعہ میں 13 مارچ 2015 کے نماز جمعہ میں تشریف لانے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. آج کے بانی جو ہمارے اسپانسر ہیں آج کے جمعہ کے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت دے اور اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور ہماری کمیونٹی میں جو بیمار ہیں ہمارے بھائی مرتضیٰ جعفری صاحب سمیت اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ذاکرہ زرینہ بانو کو اللہ
شفا یاب فرمائے، اور ہمارے حاجی غلام رسول چٹھا کی زوجہ محمد نذیر چٹھا کی والدہ کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب کرے، آغا مختار کی زوجہ کو بھی، چٹھا صاحب کی دونوں بیٹیوں کو بھی، سندس اور کنول کو اللہ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، اور بھی جن مومنین مومنات نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، سخی حسین شاہ صاحب کی خوش دامن سمیت جناب اختر شاہ صاحب نے بھی جن منظورین کے لیے التماس سے دعا کرائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، بالاخص ہمارے ڈاکٹر لیاقت حیات خان صاحب کو اور ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا دے، ہمارے برخوردار ہمارے عزیز بھتیجے سید زین بخاری کی صاحبزادی کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر علامہ بخاری صاحب کی پوتی کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین مومنات معاون ہیں، ماشاءاللہ آج بھی کافی مومنین نے جمعے سے پہلے مجھے منتھلی ڈونیشن دے دیا ہے، رسیدیں میں نے کاٹ دی ہیں، تو میں جمعے کے بعد بیٹھوں گا، پلیز آپ رسیدیں کٹوا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے مارگیج بھی چلا گیا ہے، آپ کی دعاؤں سے آلموسٹ سارے بل تقریباً چلے گئے، آپ کے تعاون سے 2 ہفتے میں آپ نے جو تعاون کیا ہے اس کو انشاءاللہ آپ جاری ساری رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے یہ سینٹر پہلے بھی چل رہا ہے، پھر بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ Here I would like to share with all of you, our second sermon usually is for invitation of repentance, and we usually mention any of the viruses which may have in our bodies or which is about to come. Today I am going to mention a virus of worst kind of virus which we have, almost of us, that is egotism. We are supposed to follow Allah, Prophet and Imams, not our ego. Egotism, according to Shariat, is major sin. This is called in Arabic ujub. Ujub means egotism. Ana. But I think I am perfect, not somebody else. This is egotism. Quran is stopping Prophet even, do not decide anything unless you take advice, take mashwara, take counseling from your followers. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Always have mashwarat. So egotism is one of the major sins, and we are facing 90% of problems due to egotism. Suppose I will not take my children to Sunday school due to egotism, because I never gone there, so I don't want to go there. I don't want to attend Quranic interpretation class because I never went there. I don't want to go there. I don't want to attend majlis because I have missed 5 years. Let me miss 6 years as well. I am not going to open the Quran because I never started Quran. Let me not start Quran. These are few examples of egotism. And these are really very bad for our future. A lot of vices, spiritual diseases come from egotism. We are supposed to follow Allah, religion, Ahlul Bayt, not follow ourselves. أَفَمَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Quran says those who follow themselves, they are disbelievers. They are not Muslims. They are not even kalima go of Prophet. They should choose some other Prophet. Mu'min will never have egotism. May Allah give me a new capability to suppress our egos inside and to not become worshipper of ego. Become worshipper of Allah and follower of Muhammad and Ale Muhammad. Let me finish my humble talk. Within few minutes we are going to start inshallah Jummah, and we will be very strict to time. These last 2 to 3 minutes for current issues, as I mentioned in Urdu, those brothers who do not understand Urdu, I will urge all of you to support this masjid, because this masjid is very poor masjid.
It's not being run by a lot of rich people. There are hard-working people who are supporting this mosque. So I will urge you, please, today start. Every month give some kind of donation, either $30 per month, $50 or $100. May Allah give you courage to support this masjid for day-to-day expenses. Last, not least, is ISIS is losing its power in Iraq. Tikrit is about to get in the hands of Mujahideen Shia militia, alhamdulillah. Almost Tikrit 75% is in the hands of Shias now. And in 2 to 3 days, inshallah, ISIS will be gone. Only 150 terrorists are there, only 150. They are surrounded. Inshallah, Mosul will come. Inshallah, from Syria they will go away. And the chapter of ISIS will end as the chapter of Yazid got ended, inshallah. Pray for those mujahideen who are sacrificing and who are giving their lives to protect others. May Allah give them victory. And may Allah ruin all ISIS, Al-Qaeda, Sipah-e-Sahaba, Lashkar-e-Jhangvi and Taliban in Pakistan, Afghanistan, Yemen, Malaysia, in Saudi Arabia, in Pakistan, wherever, Bahrain, there are problems. Shias are under pressure. May Allah protect them, and may Allah guide those who are misguiding innocent children of Muslims. Thank you very much for your cooperation and for listening. May Allah bless you all, and may Allah guide us on Sirat-e-Mustaqim. Salatu wassalamu ala Rasulihil Kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib wa ala Sayyidat Nisa al-Alamin Fatima bint Muhammad wal Hasan wal Husayn Sayyida Shabab Ahl al-Jannah وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء